اچھا، وہ شالو ملک صاحب نے پوچھا ہے کہ تراویح کا حکم کس نے دیا، کہ کیا یہ سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے؟ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ بھائی دیکھیں، تراویح پڑھنا ہی اتنا ضروری نہیں ہے جو آپ نے جماعت کے ساتھ کا مسئلہ لکھا ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی ہے، چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے تمہارا شوق دیکھا کہ تم میرے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے، تو اس شوق کی بنا پر مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ، اس لیے میں نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اتنا ہی ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی کا دور تو ختم ہو گیا، فرض ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، کوئی چانس ہی نہیں ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب فرض نہیں ہوگی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل تھا اس کو پھر سے شروع کیا جائے اور 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کی جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر لاگو کیا، اور حدیث میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو چونکہ جب خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے تو پھر ہمارے لیے ان کی سنت کو فالو کرنا حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھی گئی ہے تراویح، نبی کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی، اور اب تک جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ تو لہٰذا کوئی عذر اگر ہے تو کوئی تنہا پڑھ لے، لیکن اگر مسلسل اس کو تنہا پڑھے گا تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ تراویح کا سنت کا معاملہ جو ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو جماعت کی نماز کا ثواب ہے اس سے محرومی ہوگی۔ بہرحال پھر اس پر کوئی گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد میں تراویح اگر باجماعت ہو رہی ہے تو سنت موقدہ علی الکفایہ ادا ہو رہی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی گھر میں پڑھتا ہے تو بلا عذر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ بینک کا جو انٹرسٹ آتا ہے اس کا استعمال کیسے کریں؟